آج بہت سے بزرگ مجھے یاد آ رہے ہیں، جناب ریحان اعظمی صاحب، انہوں نے یہ فرمایا کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، نور خدا وہاں سے مل رہا ہے۔ اور اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، اگرچہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے یہاں پر، اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں۔ اوہ ہاں، ارے اتنے مومنین ہیں، آپ میں سے کوئی والنٹریلی نہ رہے حیدری لگا دے بار بار، تو میں آپ سے کہنے سے رہا۔ یا علی، بات سمجھ میں آئی؟ تو عزیزو، اب یہاں مثال پتہ کیا ہے؟ قرآن میں ایک آیت ہے، بس اس کو پڑھ کے تمام کر رہا ہوں۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کے گناہ معاف نہیں کرتا، بلکہ اس سے بڑھ کے کام کرتا ہے۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ کچھ لوگوں کے سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے۔ ہماری مثال پتہ ہے کیسے مولا علی کا؟ ایک گدلا سا پانی ہو نا جو پینے کے قابل نہیں ہے، اس کو آپ گلاب کے پھول پہ ڈال دیجئے پودے میں، اب جو خوشبو آ رہی ہے وہ تو بڑا مہک رہا ہے، تو پانی تو گدلا تھا، ملا کہاں سے؟ شراب جب حرام ہوئی تو کچھ لوگ تھے کہ جو تھوڑا پینے پلانے کی تھے عادی، تو چھپ چھپا کے، تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا میں، صاحب تھے کہ جو کچھ لے کے جا رہے تھے، حضور مکرم سامنے سے آ رہے تھے، اے اب حضور ستار العیوب کے نمائندے ہیں، عیب چھپاتے ہیں ویسے، لیکن پتہ نہیں کیا تھا اس دن کہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اب صحابہ کرام بھی ساتھ میں، یہ پریشان ہو گئے سب، ارے یہ کیا پوچھ لیا حضور نے، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ او یا رسول اللہ ایک ہے چیز، بتاؤ کیا ہے، کھول کے دکھاؤ۔ یا رسول اللہ زبان حال اگر پڑھو تو، کہ میں بعد میں کبھی آپ سے دکھا دوں گا، بات کر لوں گا، میں جا رہا ہوں ابھی، نہیں دکھاؤ کیا ہے۔ بہت ہی شرمندہ ہو کر، اب شراب ہے ہاتھ میں نا تو میں کیا دکھاؤں، تو اس نے بڑے شرمندہ ہوتے ہوتے، اب رسول بار بار کہہ رہے ہیں، کھولا تو دیکھا سرکہ ہے۔ ارے یا رسول اللہ، دیکھا یا رسول اللہ سرکہ ہے، دیکھیں یا رسول اللہ سرکہ ہے۔ حضور نے کہا پہلے کیا تھا؟ تو جو رکھنا پہلے کیا تھا؟ یا اللہ، ایک وہ عیب جو چھپا ہوا تھا اس کو رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کیا تھا پہلے؟ کہا یا رسول اللہ وہ بس غلطی مجھ سے ہو گئی، آئندہ میں نہیں پیوں گا، میں شراب دے کے جا رہا تھا، وہ میں نے جب کھولا تو یہ تو سرکہ ہو گئی۔ اب پتہ حضور نے کروایا کیوں؟ اپنے صحابہ کو دیکھا کہ دیکھو جیسے اس کی شراب سرکے میں بدل گئی ہے نا، ویسے ہی علی کی محبت تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ یہ در ہے، سبحان اللہ۔ یہ مولا علیہ السلام کی قبر مطہر کا واقعہ بھی ہے کہ وہ جب بادشاہ ناصر شاہ وہ جب جا رہا تھا وہ جنگ کرنے کے لیے، اور وہ اس کو بھی نہیں معلوم کہ یہاں قبر کون سی ہے، تو اس نے تو اپنے دل میں بس نجف کی سرزمین پہ پہنچا تو معمول کے مطابق شراب منگوائی، اور جب شراب پینے لگا تو دیکھا سرکہ ہے۔ دوسری دفعہ تیسری دفعہ یہ ہوا تو اس کے وزیر نے کہا کہ جناب یہ یطہرکم تطہیرا کے وارث کی سرزمین ہے، یہاں پر آپ یہ نجس شراب نہیں پی سکتے۔ دیکھو الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی عزادار اس لعنت میں مبتلا نہیں ہوگا، لیکن اگر شراب نہ، لیکن اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی نشے میں کسی اور چیز میں، تو خدا کے لیے بنام بحب حیدر کرار علی ابی طالب علیہ السلام، تو پاک لوگوں کے ماننے والے ہو، ان نجاستوں کو چھوڑ دینا۔ کچھ چیزیں حلال بھی ہیں اس میں سے، یہ جو گٹکا وٹکا ہوتا ہے اسے بھی چھوڑ دو تو پھر کیا ہی کہنا، نور نور ہو جائے گا اگر کوئی کر سکے۔ اب کراچی میں رہ کے بات کر رہا ہوں تو بڑا مشکل ہے، لیکن یہ میسج جانا چاہیے نا، مجلس امام حسین سے جوانوں کے لیے میسج نہیں جائے گا تو کس کے لیے جائے گا؟ اتنا مشکل نہیں ہے، شیطان حاوی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے
شاید سال گزشتہ یہ کام کروایا تھا آپ سے، نہیں کروایا مجھے نہیں معلوم. چلیں، ہم کہتے ہیں نا 3 دفعہ ایک ساتھ صلوات بھیجتے ہیں، 3 دفعہ سورہ قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں. تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک نعرہ لگانا کوئی. یول. اب ایک اور نعرہ لگانا کوئی بھائی. یول. بس 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 بس، اب 2 نعرے ہو گئے نا. دیکھو اب تیسرا لگانا ہے فجر پہ اٹھ کے. نہیں یہ نہیں چلے گا. یول. ٹھیک ہے، تو یہ 2 نعرے لگوا کے جو اس کا تیسرا سیکوینس میں ہے نا، وہ جب فجر پہ اٹھو گے نا تو نہ اٹھ سکتے ہو تو پھر نعرہ حیدری کی خاطر اٹھنا پڑے گا. اس لیے میں نے کروایا، ابھی یہ واجب کر دیا یہاں پر. جی تو اگر اللہ کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکو تو علی کے نعرے کے لیے تو اٹھو گے. پھر وہ مومن اس کو تو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ آپ نے کرنا ہے، اب واجب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں کہنے کا مقصد ہے امیر المومنین کے نام گرامی میں طاقت ہے. تو یہ جو چیزیں گندی عادتیں ہیں نا، اس کو انشاءاللہ چھوڑیں. بہرحال بات تمام کر دو. اس نے کہا اگر یہ ایسی سرزمین ہے کہ جہاں شراب سرکے میں بدل جاتی ہے تو میں آگے جا رہا ہوں جنگ لڑنے کے لیے. اگر کوئی مجھے فتح ہو گئی تو میں واپس آؤں گا، ان کا حرم بنواؤں گا. تو وہ واپس آیا. اس کے بعد اس نے مولا علی کی قبر کا ایک حجرہ بھی بنوایا اطراف میں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا جو وزیر تھا نا، اس نے کہا حضرت یہاں پر نام آپ کا لکھیں. کیا لکھیں؟ اس نے کہا نام لکھ کے کیا کرو گے؟ ایسا کرو کوئی آیت لکھ دو قرآن کی صدر دروازے پر. تو کہ جناب آیت کیا لکھیں؟ اب ویسے کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ زبان سے نکل گیا کہ آیت یہ لکھ دو کہ ید اللہ فوق ایدیہم. میں آپ سے یہاں ممبر سے دعا دے رہا ہوں، نجف شریف جب تشریف لے جائیے انشاءاللہ. ایک ایسی خاص بات ہے مولا کے حرم میں کہ جو اور کہیں کسی امام کے حرم میں نہیں ہے. گنبد کو دیکھیے گا، گنبد کے اوپر ایک پنجہ بنا ہوا ہے ہاتھ، اور کسی امام کے گنبد کے اوپر ہاتھ نہیں بنا ہوا. صرف مولا علی کے گنبد کے اوپر ہاتھ بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر آیت لکھی ہوئی ید اللہ فوق ایدیہم. وہ شاید اسی واقعے کی یاد میں کہ اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں میں بلند ہے. اس نے وہاں آیت لکھوا دی. اس وقت جو صدر دروازہ تھا، اللہ کا ید اللہ فوق ایدیہم جب یہ آیت لکھوا دی تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ جو وزیر تھا نا، اس کا انتقال ہو گیا وہیں، اور مولا نے اس کو مقام عطا کیا کہ اس کو اپنے حرم ہی میں دفن کروا دیا. جب وہ دفن ہوا تو اس کی قبر پر ایک جملہ لکھا گیا. یہ سن لیں، مسائب پہ جا رہا ہوں. قبر پر جملہ لکھا گیا کہ در خاک ندیم آسود بے خواب، اندیش مکن ز پرسش روز حساب، جائی کے بدل شود سرکے بے مے ناب، البتہ گناہ شود مبدل بے ثواب. اے علی کے چاہنے والے تو سکون کے ساتھ نجف کی خاک میں سو جا، اور اب تو حساب اور کتاب کی پرواہ نہ کر. ہائے ہائے ہائے. کیوں کیوں کیوں؟ اس لیے کہ جائی کے بدل شود سرکے بے مے ناب، جس سرزمین پر شراب سرکے میں بدل سکتی ہے، البتہ گناہ شود مبدل بے ثواب، اس سرزمین پر گناہ ثواب میں کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ مل کے صلوات میں تو نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. جزاک اللہ. تو عزیزوں، اس عظیم الشان در سے وابستہ ہونے میں اپنا ہی ایک لطف ہے، اپنا ہی ایک مزہ ہے. لیکن اس کے اپنے مسائل. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں.